اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ہاکی اور ہاکی کے جادوگر کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا 5واں چیپٹر ہے۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کی طرح ہاکی بھی میدانی آؤٹ ڈور کھیل ہے۔ آؤٹ ڈور کا مطلب اسٹیڈیم ہوتا ہے، تو اسٹیڈیم میں بیٹھ کے نہیں بلکہ وہاں کے دروازے سے باہر نکل کر فیلڈ میں جو کھیلتے ہیں اس کو کہتے ہیں آؤٹ ڈور، ٹھیک ہے؟ گھر کے باہر مطلب۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کی طرح ہاکی بھی میدانی آؤٹ ڈور کھیل ہے۔ کہتے ہیں قدیم یونان اور ایران میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ میکسیکو میں پڑوسی قبیلے دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو اس کھیل کی دعوت دیتے تھے۔ مطلب میکسیکو میں بہت سارے قبیلے تھے، تو آپس میں دو قبیلے دوستانہ ماحول ہونے کی وجہ سے آپس میں کھیلنے کی دعوت دیتے تھے۔ کھیل طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک چلتا تھا، مطلب یہ کھیل صبح سے لے کر شام تک چلتا تھا۔ گول کئی میل کے فاصلے پر ہوتے اور ہر ٹیم میں تقریباً 1000 کھلاڑی ہوتے۔ کھیل اتنی جنگلی انداز میں کھیلا جاتا تھا کہ کبھی کھلاڑیوں کے سر پھٹ جاتے اور ہاتھ پاؤں تک ٹوٹ جاتے۔ مطلب یہ ایک جنگلی کھیل تھا، تو 1000 لوگ رہتے تھے، اور پھر جو ہمارا پوسٹ رہتا ہے وہ بہت دور رہتا تھا، تو جس کی وجہ سے لوگ اپنے خلاف ٹیم کے پوسٹ میں گول مارنے کے لیے بہت جنگلی طور سے کھیلتے تھے، اور اتنا ہارڈ کھیلتے تھے کبھی کسی کھلاڑی کا سر بھی پھٹ جاتا تھا۔ صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ رودبار انگلستان پار کر کے انگلستان پہنچ گیا۔ وہاں اس کا نام ہاکی رکھا گیا۔ انگلینڈ ہی میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے، مطلب قانون بنائے گئے۔ اسکول کے لڑکے جنگلوں سے چھڑیاں کاٹتے اور اس کو موڑ کر ٹرن کر کے گیندوں سے ہاکی کھیلتے۔ ابتدا میں کھلاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، کوئی تعداد فکس نہیں تھی۔ بعد میں ایک ٹیم کے لیے 11 کھلاڑیوں کی تعداد طے کر دی گئی۔ بعد میں ایک ہاکی کا میدان 100 گز، مطلب 100 گز کتنا ہوگا 91 میٹر لمبا، اور 60 گز مطلب 54 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں میدانی ہاکی، فیلڈ ہاکی کے علاوہ بند اسٹیڈیم میں برف پر ہاکی، مطلب آئس ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے۔ مطلب امریکہ اور کینیڈا میں وہاں پر بہت ٹھنڈی رہتی ہے وہاں پر، اور کینیڈا میں ہر وقت، اور کینیڈا کی ایک خاص خصوصیت کیا ہے کہ وہاں ایک ہفتے میں گھنٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہفتے میں 16 گھنٹہ، نہیں تو پھر 38 گھنٹہ، 40 گھنٹہ، ایسا کوئی گھنٹہ وہاں فکس ہے۔ تو وہاں تو بہت اچھا رہتا ہے جانے کے لیے، لیکن وہاں پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، ہمارے تو بیوقوف لوگ نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں ہاکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا۔ 1885 میں ملک کا پہلا ہاکی کلب کلکتہ میں قائم ہوا۔ ہندوستان نے پہلی دفعہ 1928 میں اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی میں طلائی تمغہ مطلب گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال تک ہندوستانی ٹیم ہاکی کے کھیل میں ساری دنیا پر چھائی رہی۔ ہندوستانی ہاکی کی تاریخ میں میجر دھیان چند کے ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان ہاکی کی تاریخ میجر دھیان چند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ الہ آباد کے راجپوت خاندان میں 29 اگست 1905 کو پیدا ہوئے۔ 1905 میں پیدا ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے، ریکروٹ ہوئے اور میجر کے عہدے تک
ترقی کی۔ وہ فوج کے ایک افسر کی نگرانی میں ہاکی کھیلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے عظیم کھلاڑی بن گئے۔ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے جب پہلی بار اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا تو فائنل میں ہندوستان اور ہائی لینڈ کا مقابلہ تھا۔ دھیان چند اور ٹیم کے دوسرے ساتھی اچانک بیمار ہو گئے۔ کپتان بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ ٹیم کے میجر نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ دھیان چند کو تیز بخار تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو فوجی ہوں اور ایک فوجی کو دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ میں جانا ہی چاہیے۔ چنانچہ ہندوستان ٹیم تمام طاقت بٹور کر جمع کر کے میدان میں کود پڑی چلی گئی۔ اس میچ میں ہندوستان نے ہائی لینڈ کو 3 گول سے ہرایا، جن میں سے 2 گول دھیان چند نے کیے تھے۔ 1936 کے برلن اولمپک مقابلوں میں دھیان چند کو ہندوستان کے ہاکی ٹیم کا کپتان اپوائنٹ کیا گیا۔ فائنل مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان تھا۔ یہ مقابلہ بڑا سخت ثابت ہوا۔ میچ کے دوران گیند ہر وقت دھیان چند کی ہاکی اسٹک کے ساتھ، ہاکی اسٹک مطلب ہاکی والی جو لکڑی جو ہاتھ میں رہتی وہ ہاکی اسٹک کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ گیند کو اپنے قابو میں رکھنے کے اس عجیب طریقے کو دیکھ کر تماشائی دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ مقابلہ کا انتظار کرنے والے کچھ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں دھیان چند کے اسٹک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہے جو گیند کو اپنی جانب کھینچے رہتی ہے۔ چنانچہ دھیان چند کو دوسرے اسٹک سے کھیلنے کے لیے کہا گیا۔ دوسرے اسٹک سے بھی دھیان چند نے دھڑا دھڑ گولوں کا تانتا باندھ دیا، مطلب بہت سارا گول لگا دیا۔ تانتا باندھنا مطلب لگاتار گول مارنا۔ اب جرمن حکام کو یقین ہو گیا کہ جادو اسٹک کا نہیں بلکہ دھیان چند کی لچک دار اور مضبوط کلائی مطلب ہمارا جو رسٹ ہے۔ وہاں کے تماشائیوں نے اسی وقت دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس اولمپک میں ہندوستان ٹیم نے کل 38 گول کیے، جن میں سے 11 اکیلے دھیان چند ہی نے کیے تھے۔ ساری دنیا میں مشہور ہونے کے بعد بھی دھیان چند میں کبھی بھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے، ہاکی کے میدان میں جو تھوڑی بہت خدمت مجھ سے ہو چکی اس کا سبب میرے ملک کے باشندوں کی مجھ سے محبت۔ میجر دھیان چند نوجوان کھلاڑیوں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے، ذاتی شہرت یا نام کے لیے نہیں بلکہ پوری ٹیم کو یکجان ہو کر کھیلنا چاہیے تاکہ ملک کا نام روشن ہو۔ ہاکی کے جادوگر کا انتقال دلی میں 3 دسمبر 1969 کو ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کا کوشچن آنسر لکھ کے بھیجنا، اور پھر CCE کے لیے زیادہ دن نہیں باقی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے CCE جلدی بھیجنے کے لیے کہتا ہوں۔ ہوم ورک نہیں ہے اس بار کچھ، لیکن CCE لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔